ہے، زینب نبی کے دی کی عمر دراز ہے، اور زینب وفا کی روح، زینب وفا کی روح شریعت کی جان ہے، زینب وفا کی روح شریعت کی جان ہے، اور بے سایہ دین حق کے لیے سائبان ہے، بے سایہ دین حق کے لیے سائبان ہے، اور زینب کے نانا جان محمد رسول ہیں، زینب کے نانا جان محمد رسول ہیں، نانی خدیجہ باپ علی ماں بطول ہیں، نانی خدیجہ باپ علی ماں بطول ہیں، اور بھائی حسن حسین جو عصمت کے پھول ہیں، بھائی حسن حسین جو عصمت کے پھول ہیں، کہ بھائی حسن حسین جو عصمت کے پھول ہیں، اور سب انما یرید کی شان نزول ہے، سب انما یرید کی شان نزول ہے، اور زینب کے دادا جان کا عمران نام ہے، زینب کے دادا جان کا عمران نام ہے، اور زینب کی دادی فاطمہ عالی مقام ہے۔ بہت خوب۔ اور چار مصرے کے زینب ابو تراب کو زینت، زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، اور زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے، زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے، اور زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے، اور مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا، اور نماز شکر کی آیت جناب زینب ہے، نماز شکر کی آیت جناب زینب ہے، حسینیت کی شریعت جناب زینب ہے، اور وقار صبر امامت جناب زینب ہے، اور علی کی شان جلالت جناب زینب ہے، اور جواب مریم و سارا ہے فاطمہ زہرا، جواب مریم و سارا ہے فاطمہ زہرا، جناب زہرا کی سیرت جناب زینب ہے، جناب زہرا کی سیرت جناب زینب ہے، اور بانی مجلس شبیر ڈالنے والی، بانی مجلس شبیر ڈالنے والی، اساس غم پہ عمارت جناب زینب ہے، اور جہاں بھی بزم حسینی سجے وہاں موجود، جہاں بھی بزم حسینی سجے وہاں موجود، یہاں بھی محو سماعت جناب زینب ہیں، یہاں بھی محو سماعت جناب زینب ہے، اور زمین کرب و بلا پر ادا ہوئی جو نماز، زمین کرب و بلا پر ادا ہوئی جو نماز، اذان حسین اقامت جناب زینب ہے، اذان حسین اقامت جناب زینب ہے، اور تمام اہل حرم کی حسین ڈھارس تھے، تمام اہل حرم کی حسین ڈھارس تھے، تمام اہل حرم کی حسین ڈھارس تھے، دل حسین کی طاقت جناب زینب ہیں، دل حسین کی طاقت جناب زینب ہے، اور کھلا کے نہج بلاغہ میں جو بلاغت ہے، کھلا کے نہج بلاغہ میں جو بلاغت ہے، بلاغتوں کی فصاحت جناب زینب ہیں، بلاغتوں کی فصاحت جناب زینب ہیں، اور ریحان فکر شفاعت ہو کس لیے مجھ کو، ریحان فکر شفاعت ہو کس لیے مجھ کو، میری دلیل شفاعت جناب زینب ہے، میری دلیل شفاعت جناب زینب ہے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ غازی بھائی اس کے بعد پیشخوانی کریں گے، ان کے استقبال کے لیے بلند ترین صلوات۔
محمد وآل محمد صلوات على حیدری على حیدری محمد وآل محمد صلوات چچا میں آپ کی قربت بنانے آیا ہوں چچا میں آپ کی قربت بنانے آیا ہوں چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں کہ سکینہ بے بھی ہے پیاسی بتانے آیا ہوں چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں کہ بتاؤں کیسے چچا کیا گزر گئی ہم پہ کہ ہر ایک شہر میں مارے گئے ہمیں پتھر تھی مائے پھوپھیاں میرے ساتھ ایلی کے پسے یہ ساری ظلم کے قصے سنانے آیا ہوں چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں حرم کو چھوڑ کے کوفے سے آ رہا ہوں چچا کہ بتا گئے ہے تمہاری وصیت بابا کہ وہی ہو قبر چھدا تھا جہاں پہ مشکیزہ کیا تھا شہر سے جو وعدہ نبھانے آیا ہوں چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں ہے 3 روز سے لاشیں بے دھوپ کا سایہ کہ یہ حال دیکھ کے روتا ہے
چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں کہ لینے بچی کے گوہر کو ایسے چھینا تھا گری زمین بے سکینہ تو خون روتا تھا وہ جس زمین پہ کانٹوں سے خون ٹپکتا تھا وہ خاک رکھنے سرہانے تمہارے آیا ہوں چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں کہ بنا کے قبر تکرم وہ بولا رو رو کے کہ یہاں پہ آئیں گے اب زائرین شام و سحر جلے خیام کی رکھ کر لحد پہ خاک مگے میں پہلا فرش عزادہ بچھانے آیا ہوں چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں بر محمد وآل محمد صلوات زین سلموں سے گزارش ہے کہ نذرانہ عقیدت کے 2 اشعار پیش کریں پر محمد والے محمد صلوات محمد والے محمد صلوات اے میری لاڈلی زینب اے میری لاڈلی زینب اے میری
محمد وآلہ. 4 مصروں کے ساتھ جناب شاعر اہل بیت جناب چھوٹے بھیا صاحب کو دعوت سخن دیں گے کہ ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، بی بی نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو. ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، بی بی نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو. اور خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے قطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، قطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. آئیے انہی اشعار کے ساتھ شاعر اہل بیت جناب چھوٹے بھیا صاحب سے گزاروں کہ وہ تشریف لائیں اور دعوت سخن پیش کریں جناب زینب صلوات اللہ علیہ کی شان میں. بر محمد و آل محمد صلوات. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. علی کے لہجے میں کر کے خطاب زینب نے، علی کے لہجے میں کر کے خطاب زینب نے، یزیدیت کو کیا بے نقاب زینب نے، یزیدیت کو کیا بے نقاب زینب نے. جناب زینب کے حوالے سے مسدس کے چند اشعار. واللہ بڑی صاحب توقیر ہے زینب، واللہ بڑی صاحب توقیر ہے زینب، زہرا کی طرح صبر کی تصویر ہے زینب. غیظ آئے تو پھر حیدری شمشیر ہے زینب، شبیر ہے دین کی تفسیر ہے زینب، عباس علمدار کی ہمشیر ہے زینب. اے دین پیمبر تیری تقدیر ہے زینب، یہ ثانیہ زہرا ہے پیمبر کی نواسی، یہ ثانیہ زہرا ہے پیمبر کی نواسی. شبیر کے مقصد کے لیے جان لڑا دی، شبیر کے مقصد کے لیے جان لڑا دی. اسلام تھا اور یہاں تو ردا اپنی اڑا دی، اسلام تھا اور یہاں تو ردا اپنی اڑا دی، اسلام تھا اور یہاں تو ردا اپنی اڑا دی. قربانی شبیر کی یوں شان بڑھا دی، فتح شہ دلگیر کا اعلان کیا ہے، فتح شہ دلگیر کا اعلان کیا ہے. ظالم پر صدا لان کا فرمان دیا ہے، ظالم پر صدا لان کا فرمان دیا ہے، ظالم پر صدا لان کا فرمان دیا ہے. پیغمبر اسلام کی تنویر ہے زینب، قدرت کی سنواری ہوئی تصویر ہے زینب. شبیر ہے قرآن تو تفسیر ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو تفسیر ہے زینب. اے دین الہی تیری تقدیر ہے زینب. قربانی شبیر کی یہ روح رواں ہے، قربانی شبیر کی یہ روح رواں ہے. معصومہ نہیں پنجتن پاک کی جاں ہے، معصومہ نہیں پنجتن پاک کی جاں ہے. جو مرتبہ ہے سارے زمانے پر جلی ہے، آغوش میں خاتون قیامت کے پلی ہے. کردار میں ادوار میں تمثیل علی ہے، اور لہجہ حیدر میں گوہر ٹول رہی ہے. بے تیغ اگر چاہے تو دربار الٹ دے، بے تیغ اگر چاہے تو دربار الٹ دے، بے تیغ اگر چاہے تو دربار الٹ دے. ایک آن میں بے تیغ اگر چاہے تو دربار الٹ دے، ایک آن میں بس شام کا تختہ ہی پلٹ دے. کوفے میں زباں کھولی تو کوہرام مچایا، کوفے میں زباں کھولی تو کوہرام مچایا، اور شام میں بولی تو وہاں زلزلہ آیا. کوفے میں زباں کھولی تو کوہرام مچایا، اور شام میں بولی تو وہاں زلزلہ آیا. دربار یزیدی کو عزا خانہ بنایا، تھے جتنے تماشائی انہیں خوب رلایا. فرمایا کہ اے شامیوں، فرمایا کہ اے شامیوں، ہم آل نبی ہیں، ماں فاطمہ ہے نانا رسول عربی ہیں، ماں فاطمہ ہے نانا رسول عربی ہیں. باغی جسے کہتے ہو وہ فرزند نبی ہے، باغی جسے کہتے ہو وہ فرزند نبی ہے.
پیاسا جسے مارا ہے حسین ابن علی ہے، پیاسا جسے مارا ہے حسین ابن علی ہے، تطہیر کی خالق سے سند ہم کو ملی ہے، حیات الہی کی یہی آنکھ کھلی ہے، اولاد نبی اور سر دربار کھلے سر، اولاد نبی اور کھلے سر دربار کھلے سر، غیرت کو تو مر جاؤ یہی ناک رگڑ کر، شہزادی کی تقریر سے برپا ہوا محشر، درباریوں کو آنے لگا جیسے کہ چکر، سب روتے تھے دیوار پر سر اپنا پٹک کر، سب روتے تھے دیوار پر سر اپنا پٹک کر، رسوا سر دربار ہوا حاکم خود سر، بیعت کے تقاضے کو مٹا آئی ہے زینب، بیعت کے تقاضے کو مٹا آئی ہے زینب، دربار سے توحید بچا لائی ہے زینب، دربار سے توحید بچا لائی ہے زینب، جب نر گئے آدم میں گھرے سبتے پیمبر، جب نر گئے آدم میں گھرے سبتے پیمبر، زینب نے پسر کر دیے بھائی پر نچھاور، صدقہ کیا اکبر کو کہ بچ جائے برادر، صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد، مولانا تشریف لائے۔ جب نر گئے آدم میں گھرے سبتے پیمبر، زینب نے پسر کر دیے بھائی پر نچھاور، صدقہ کیا اکبر کو کہ بچ جائے برادر، پھر بھی نہ بچا پائی لٹا ڈالا بھرا گھر، زینب کے لیے یہ بھی قیامت کی گھڑی تھی، بھائی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھ رہی، بھائی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھ رہی۔ ایک صلوات پڑھ لیے محمد آل محمد۔ لبیک یا حسین، 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 مولا زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ آباد۔ صلوات پڑھیے محمد آل۔ ابھی تو معلوم ہے مجلس شروع ہوئے بچوں کو، ہاں بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، بس آئیے سر تھوڑے سے آئیے سر۔ زینب کے بین ہے کہ میرے گھر کی خیر ہو، میرے گھر کی خیر ہو، زینب کے بین ہے کہ میرے گھر کی خیر ہو، میرے گھر کی خیر ہو، شولوں کی زد میں عابد مضطر کی خیر ہو، مضطر کی خیر ہو، شولوں کی زد میں عابد مضطر کی خیر ہو، مضطر کی خیر ہو، شولوں کی زد میں آخری خیمہ بھی آ گیا، خیمہ بھی آ گیا، شولوں کی زد میں آخری خیمہ بھی آ گیا، خیمہ بھی آ گیا، پروردگار نظر پیمبر کی خیر ہو، پیمبر کی خیر ہو، نیزے کے پھل نے توڑ دیا ہے جواں کا دل، ہائے جواں کا دل، نیزے کے پھل نے توڑ دیا ہے جواں کا دل، ہائے جواں کا دل، ہم صورت نبی علی اکبر کی خیر ہو،
اکبر کی خیر ہو، ٹاپوں کے درمیان حسن کا ہے لاڈلا، حسن کا ہے لاڈلا، ٹاپوں کے درمیان حسن کا ہے لاڈلا، حسن کا ہے لاڈلا، فروا تیرے عزیز گلے تر کی خیر ہو، گلے تر کی خیر ہو، دریا پہ سو گیا ہے میرے گھر کا پاسباں، میرے گھر کا پاسباں، دریا پہ سو گیا ہے میرے گھر کا پاسباں، میرے گھر کا پاسباں، پروردگار اب میری چادر کی خیر ہو، چادر کی خیر ہو، پروردگار اب میری چادر کی خیر ہو، چادر کی خیر ہو، شمر ستمگار کی کانوں پہ ہے نظر، کانوں پہ ہے نظر، شمر ستمگار کی کانوں پہ ہے نظر، کانوں پہ ہے نظر، ننھی سی جاں یتیمہ سرور کی خیر ہو، سرور کی خیر ہو، زینب دعائیں کرتی ہیں مجلس میں اے فصیل، مجلس میں اے فصیل، زینب دعائیں کرتی ہیں مجلس میں اے فصیل، مجلس میں اے فصیل، ہر ایک سوگوار کی ہر گھر کی خیر ہو، ہر گھر کی خیر ہو، زینب کے بین ہے کہ میرے گھر کی خیر ہو، میرے گھر کی خیر ہو، بات پڑھیے محمد ماشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں سرائی ہمارے ہدایت پر جناب والد حسین صاحب اور بھیا صاحب، اور کیا خوب یہ دن ہے، بھائی کا یوم گزرا، بہن کا یوم شروع ہوا، حسین کا یوم عاشورہ گزرا، زینب کا یوم زینب شروع ہوا، بہت اچھا لگا، اچھا انداز۔ وسیم صاحب مجھے یاد آ گئے، کہتے کہاں ہماری زبانیں، کہاں فضائل آل، کہاں ہماری زبانیں، کہاں فضائل آل، جو ہم پہ فرض تھا اب تک وہ فرض باقی ہے، کہاں ہماری زبانیں، کہاں فضائل آل، جو ہم پہ فرض تھا اب تک وہ فرض باقی ہے، اور ابھی علی کے فضائل کہاں تمام ہوئے، ابھی تو 11 اماموں کا قرض باقی ہے، 11 اماموں کا قرض باقی ہے۔ یوم زینب ہے، 4 مصرے اپنے حاضر کر رہا ہوں، کیا 4 مصرے حاضر کروں گا، استاد طاہر لکھنوی صاحب نے آپ نے حاضر کرنا ملاحظہ فرمایا کہ لہجے حیدر کرار میں دے کر خطبے، لہجے حیدر کرار میں دے کر خطبے، سر دربار کیا ظلم کو رسوا تم نے، لہجے حیدر کرار میں دے کر خطبے، سر دربار کیا ظلم کو رسوا تم نے، اور قتل ہو کر تیرے بھائی نے اسے بخشی حیات، قتل ہو کر تیرے بھائی نے اسے بخشی حیات،
بے رضا ہو کے رکھا دین کا پردہ، بے رضا ہو کے رکھا دین کا پردہ، بے رضا ہو کے رکھا دین کا پردہ تو نے۔ استاد طاہر لکھنوی صاحب 4 میں سے حاضر کر رہا ہوں، مولانا صاحب ممبر ولایت پر تشریف لانے والے ہیں۔ منازع فرمائے کیا نسبت معراج سے اور کیا نسبت کردار زینب سے ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل چار میں سے حاضر کر رہا ہوں، کوئی بغیر بلا تاخیر کے 4 میں سے حاضر کر رہا ہوں۔ جو لوگ ادھر ٹیک لگائے بیٹھے ان کے بھی آپ گزارش ہے تھوڑا سا صلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال علی کی لاڈلی نے یوں دیا دربار میں خطبہ، علی کے استاد، ابھی استاد بول رہے ہیں، ابھی شاگرد بول رہا تھا، ابھی استاد بول رہے ہیں۔ اللہ فرمائے بہت فرق ہے زمین و آسمان کا، شاگرد ہوتا ہے۔ علی کی لاڈلی نے یوں دیا دربار میں خطبہ، علی کی لاڈلی نے یوں دیا دربار میں خطبہ، وراثت پہ جو پایا تھا اسی لہجے میں یہ بولی۔ علی کی لاڈلی نے یوں دیا دربار میں خطبہ، وراثت پہ جو پایا تھا اسی لہجے میں یہ بولی۔ اور خدا میں اور زینب پہ صفت یہ ہے برابر کی کہ جس لہجے میں وہ بولا اسی لہجے میں یہ علی جناب مولانا تشریف لا رہے ہیں استقبال کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد کربلا کے قاتلوں پر رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والجنة للموحدین، والنار للعاصین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين
ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صلوات اللہ برائے سلامتی امام اسرار ارواحنا له الفدا مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وعلى تمام مومنین و مومنات کی حفظ و امان کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے، جہاں کہیں بھی عزاداران سید الشہداء موجود ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو، ان کے ناموس اور ان کے بچوں کی حفاظت کے لیے، دنیا میں امن و امان کے لیے، جو لوگ ہمارے درمیان مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی شفا یابی کے لیے، بالخصوص امام وقت کے ظہور پر نور میں تاجیل ہونے کے لیے مل جل کر ایک باواز بلند صلوات شروع میں ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ ایک مجلس عزا برائے ایصال ثواب بتاریخ 13 محرم الحرام دوشنبے کے دن یعنی 29 جون کو بعد نماز ظہرین منعقد ہوگی انشاءاللہ، جسے حجت الاسلام والمسلمین عمدۃ البیان علی جناب مولانا ماہر علی جعفری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے شرکت کی گزارش ہے، مجلس یہیں پر ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ارباب دانش معزز سامعین کرام، اہل علم حضرات، علماء کرام سے اجازت چاہتے ہوئے آپ کی اجازت اور انشاءاللہ کہ خداوند عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو جو اتنی بڑی توفیق عطا کی ہے، یہ توفیق شاید کسی کے حصے میں اور نہیں ہے۔ اس کا شکر اس وجہ سے بھی کرنا ہے کہ خداوند عالم نے اس کام کے لیے آپ کو اور ہمیں انتخاب کیا ہے۔ کبھی کبھی جو ہے بڑی توفیق جب فری میں مل جاتی ہے نا، بڑی چیزیں، تو انسان اس کی عظمت کو نہیں سمجھتا ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ شاید جو ہے مطلب میرا حصہ تھا مل گیا۔ مثلا یہ ایسے سمجھ لیے کہ ایک آسان سی مثال دو، آسان مثال تھوڑا سا اچھی نہیں ہے لیکن تھوڑا سا، مثلا سب کو جو ہے تبرک ملنا تھا، ایک ایک بریڈ دینا تھا، ایک ایک بند پاؤ،
اور جو تبرک جو بانٹ رہے تھے وہ آپ سے مطلب کسی سے زیادہ خوش ہو گئے, 10 پیکٹ لے جا کے دے دیے. تو اب جو 10 پیکٹ دے دیا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ارے تو میری شان تھی دے دیا, جبکہ انہوں نے کس وجہ سے دیا یہ ان کو خبر نہیں ہے. توجہ ہے نا, کس خصوصیت کو دیکھ کر دیا ہے وہ اس کی خبر نہیں. کبھی کبھی یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی, یہی ہے کہ مثلا ہم فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں تو ہم بہت زیادہ اتراتے ہیں, بہت زیادہ غرور میں آتے ہیں کہ ارے ہماری وجہ سے مجلس نہیں شروع ہوگی, ہماری وجہ سے فرش عزا نہیں بچھے گا, ہم جا رہے ہیں, ہم چندہ دے رہے ہیں, ہم وہاں پر جو ہے کام کریں گے تب کام ہوگا, پیالی اٹھائیں گے تب اٹھے گی, مثلا جو ہے کھچڑی کا دیگ پہنچوائیں گے تب پہنچے گا, کھلائیں گے تب. اصل میں جو اصل مقصد ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں میں یہیں سے اپنے علماء کرام سے, جو برادران سے, اپنی جو اصلاح کے ساتھ, کہ اصل مقصد یہ بھول جاتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو یہاں پر آ رہے ہیں, جبکہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے ہم اپنے سے نہیں آئے, ہمیں بلایا گیا ہے, یہاں پر لایا گیا ہے. دیکھیں خود سے آنے میں اور لائے جانے میں فرق ہے. وَإِلَّا بہت سے لوگ ہیں, بہت سے قوم و قبیلے ہیں, بہت سی قومیں جو زندگی گزار رہی ہیں, اور کیوں کوئی فرش عزا پر نہیں ہے. اتنے کھربوں کروڑوں لوگوں میں اگر آپ یہاں پر بیٹھ رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ خاص نظر عنایت ہے پروردگار کی, یہ خاص نظر عنایت ہے جناب زہرا کی, یہ خاص عنایت ہے, نظر عنایت ہے جناب زینب کی, یہ خاص نظر عنایت ہے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور ان کے رجسٹر میں وہ نام ہمارا لکھا گیا ہے, لکھا جا چکا ہے کہ یہ عزادار یہاں بیٹھے گا, یہ عزادار یہاں بیٹھے گا, یہ عزادار یہاں بیٹھے گا, وہ اس مجلس میں آئے گا, وہ اس مجلس میں شرکت کرے گا. قسم خدا کی اگر اسی ایک توفیق پر ہم زندگی بھر شکر کرتے رہیں تو بھی کم ہے کہ انہوں نے ہمیں اس لائق بنا دیا, بلکہ وہ مرتبہ عطا کر دیا جو فرشتوں کا ہوا کرتا ہے, جو انبیاء کا ہوا کرتا ہے. ذرا تصور کریں اس مقام پر ہم کو بٹھایا ہے جہاں پر آدم آ کر بیٹھتے ہیں, جہاں نوح بیٹھتے ہیں, جہاں اسماعیل بیٹھتے ہیں, جہاں ابراہیم بیٹھتے ہیں, جہاں عیسیٰ بیٹھتے ہیں, اور تو اور ان کا ہم نشین بنایا ہے کہ جو پروردگار کے خاص انوار ہیں, انوار الہیہ جنہیں چہاردہ معصومین کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ مقام ملنے کے بعد وَإِلَّا ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے, ہمارا اتنا مقام نہیں ہے, ہمارے اعمال ہی کتنے ہیں, کتنی نمازیں ہم نے پڑھی ہیں صحیح طریقے سے, کتنے سجدے کیے ہیں, نہیں پتا. یہ توفیق خدا نے کیوں دیا ہے؟ توجہ کریں, کبھی غور کریے گا. کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ فخر تھا, ہمیں مل گیا, ہماری وجہ سے مل گیا. نہیں, نہ جانے کس کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں. اب اگر یہ بات نہ پہنچی ہو تو میں پھر سے بیان کروں, نہ جانے کس کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں. توجہ کریں, جناب آدم کی دعا کتنے سال میں قبول ہوئی, کسی کو پتا ہے؟ بتائیے گا مجھے. دیکھیں مثلا کم سے کم 40 سال. ہاں, جناب آدم علیہ السلام ایک ہی دعا تو کر رہے تھے, 40 سال لگ گئے اس دعا کو قبول ہونے میں. اچھا چھوڑیے, بچے میرے بیٹھے ہیں, کچھ نالج والی بات بھی ہونا چاہیے. بچوں سے گزارش تھوڑا سا آگے آ جائیں, آپ نعرہ مت لگائیے گا, آگے آئیے, پہلے اٹھ کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. آ جائیں بیٹا, سب لوگ اٹھ کر آئے, سامنے آئے. اور اٹھ کے آ جائیں بھائی, تو جو ادھر جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں جو لوگ ٹیک لگائیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ سے کوئی شکایت نہیں. یہ لوگ بچے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے نا, یہی کل ہمارے قوم کے جو رہبر بنیں گے نا, کل انشاءاللہ یہی صدر ہوں گے, یہی سیکریٹری ہوں گے. اگر آج ہم ان کو عزت نہیں دیں گے تو کل ہم کو یہ قاعدے سے بٹھا کے کھلانے والے نہیں ہیں. صلوات پڑھے محمد والے دیکھیے, آپ عزت چاہتے ہیں تو عزت دینا ہوگا. توجہ ہے نا, توجہ. اس بات کو چھوڑتے ہوئے جناب آدم علیہ السلام, بڑی توجہ, میں سے بات کو شروع کر رہا ہوں کہ جناب آدم علیہ السلام کی دعا کتنے سال میں قبول ہوئی؟ کم از کم 40 سال تو ملتے ہیں نا تاریخ میں, کم سے کم 40 سال لگے ان کی ایک دعا قبول ہونے میں. اچھا مجھے کوئی بتائے گا جناب نوح علیہ السلام کی دعا کتنے سال میں قبول ہوئی؟ ایک ہی دعا تو مانگ رہے تھے, اور وہ دعا قبول ہوتے ہوتے کتنے سال لگے؟ 950 برس. آج تو اتنا کوئی جیتا بھی نہیں ہے بھائی. 950 سال کے بعد جناب نوح کی دعا قبول ہو رہی. توجہ کریے گا. اب چھوڑیے جناب نوح کی بات چھوڑیے,
ایک سامنے کی اگزامپل دوں، جناب ابراہیم علیہ السلام ایک ہی دعا تو مانگ رہے تھے، پروردگار ایک بیٹا دے دے، لائق ہو، فرزند ہو، قاعدے کا ہو، نیک ہو، سیرت ہو، اس کے ذریعے میری نسل چل سکے، تاکہ امامت کا بھی سلسلہ چل سکے، نبوت کا بھی سلسلہ چل سکے، میرا نام باقی رہ جائے، پروردگار میری دعا قبول کر لے، دعا قبول کر لے۔ کون دعا مانگ رہا تھا؟ جناب بولے کون دعا مانگ رہا تھا؟ جناب ابراہیم۔ جناب ابراہیم کو ہم اپنے آپ سے مقایسہ کر سکتے ہیں؟ معاذ اللہ نہیں نا، وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے نا، ان میں سے کہ جو صاحب شریعت ہیں، توجہ کریں، وہ بڑے مقام و مرتبے، عام نبی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہماری کیا بساط اور اوقات کی ہم ان کا مقابلہ کریں، لیکن ان کی دعا قبول ہونے میں کتنے سال لگے؟ 95 برس۔ 95 برس کے بعد اللہ نے دعا قبول کیا اور آپ کو اسماعیل عطا کیا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ 2-3 اگزامپل کے بعد اب اصل مقصد تک لے کر آؤں آپ کو۔ ضروری نہیں کہ جس وقت ہم نے دعا کیا اسی وقت دعا قبول ہو گئی، ہو سکتا ہے 10 سال بعد قبول ہو سکتا ہے 50 سال بعد، ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد، ہو سکتا ہے 200 سال کے بعد، ہو سکتا ہے 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 1400 سال کے بعد۔ نہیں پتا کہ ہمارے بزرگوں نے کون سا نیک کام کیا تھا، کون سی دعا کیا تھا، کون سا خالص عمل انجام دیا تھا کہ جن کی دعاؤں کا ثمرہ بن کے آج عزادار کی صورت میں ہم یہاں پہ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد وآل لبیک یا حسین۔ یہ ان بزرگوں کی دعاؤں کا ہم اپنے اوپر ناز نہ کریں، آپ اپنے اوپر فخر نہ کریں۔ ہاں آج اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں تو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے آپ دعا کریں، پروردگار اس عزاداری کو قیامت تک کی نسلوں میں ہماری باقی رکھنا، انہیں بھی عزادار بنانا، ان کے دل میں بھی ولایت اہل بیت کو راسخ و مرسوخ کرنا، انہیں باقی رکھنا، تاکہ جو بھی آئے ہماری اولاد میں وہ ہر ایک محب آل محمد ہو، ناصر امام زمان میں شامل ہو، مددگار میں شامل ہو، ان کی مدد کرنے والے میں شامل ہو، ہمارا نام وہاں ہو جہاں حسینیوں کا نام لکھا ہو، تاکہ کم از کم دنیا کو پتا چلے کہ حسینی کردار کسے کہتے ہیں، یزیدی کردار کسے کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جب فرش عزا پر بیٹھے تو یہ دعا خاص کریں، پروردگار آج تو نے ہمیں نہیں پتا کس کی وجہ سے یہ توفیق دے دیا ہے، اتنی بڑی نعمت تو نے ہمیں عطا کیا ہے، اتنا بڑا شرف ہم کو بخشا ہے، شرف میں بھی سب سے بڑا شرف ہے۔ توجہ کریں، اب یہاں پہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں ایک حدیث کو بیان کروں، خود رسول اسلام کی حدیث ہے، خداوند عالم کی جنت کے کتنے دروازے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جنت تک جانے کے کتنے جنت کے دروازے چھوڑیے، جنت تک جانے کے کتنے دروازے ہیں؟ رسول اسلام کی حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے بیان فرمایا کہ 8 دروازے ہیں، جنت تک جانے کے 8 دروازے ہیں، ان دروازوں سے ہو کر جنت تک جایا جا سکتا ہے۔ نماز کا دروازہ ہے، نیکیوں کا دروازہ ہے، یہ سارے دروازے جو ہے جنت تک لے کر جانے والے ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کا دروازہ ہے، ان کی محبت، توجہ کریں آخر فرد تک میں توجہ جاتا ہوں، یہ سارے دروازے ہیں۔ لیکن وہی جو حدیث دیکھ رہا تھا اس میں ایک دروازہ ایسا آپ نے بیان کیا کہ جس دروازے سے اگر انسان گزر جائے تو سب سے پہلے جنت میں پہنچتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ ان تمام دروازوں میں سب سے بہترین دروازہ اور سب سے پہلے جنت تک پہنچانے والا دروازہ اگر کوئی ہے تو وہ باب الحسین ہے۔ توجہ کریں، باب الحسین ہے، اس دروازے سے اگر آ جاؤ گے
تو تمہارا مقام و مرتبہ اور بڑھ جائے گا، تمہارے شرف میں اضافہ ہوگا، تم جلد از جلد جنت میں چلے جاؤ گے۔ اسی لیے شاید پیغمبر اسلام نے جہاں یہ کہا ہے مثلو اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح سے، سب اہل بیت کے ہیں، جتنے اہل بیت ہیں سب کی مثال سفینہ نوح کی ہے، لیکن پیغمبر نے وہی فرمایا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، اسپیشلی اگر کشتی کوئی ہے نجات دینے والی، سب سے تیز چلنے والی، تو وہ حسین کی ہے۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد۔ دیکھیں یا لبیک، اب میں یہیں پر لبیک اب جو 10 منٹ کے بعد نعرہ لگانا، صلوات پڑھے مل جل کر محمد۔ تھوڑا سنیں، دیکھیں اب میں ایک مثال دوں آپ کے سامنے، چونکہ بچوں کے لیے بات پہنچانا ہے، بچوں تک بات پہنچ جائے، میری طرف متوجہ رہے بیٹا۔ آپ لوگ دیکھیں میں آپ ہی کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ لوگ تو بہت پڑھتے سنتے بڑھا گئے سب لوگ، جو ہے نہ جانے کتنی مرتبہ یہی سب سنا ہوگا انہوں نے، اور اب آپ کے لیے ضروری کہ آپ سے مثلاً جو ہے امام حسین کی کشتی، توجہ کریں، امام حسین کا دروازہ، اہل بیت کا جتنا دروازہ ہے نا، جس دروازے سے آپ جائیں گے سب سے نجات ملنے والی، چاہے مولا کائنات کے دروازے سے جائیں، چاہے جناب زہرا کے دروازے سے، چاہے امام حسن، ہر دروازہ آپ کو نجات دینے والا ہے۔ دیکھیں یہ پہلے سمجھ لیں، اس کو کنفرم کریں آپ، ہر دروازہ نجات دینے والا ہے، ہر کشتی، اہل بیت کی جس کشتی میں بھی سوار ہوں گے آپ کو نجات، آپ جنت تک پہنچنے والے، یہ جنتی ہے نا، یہ جنت بانٹنے والے ہیں، یہ صاحب کوثر ہیں، صاحب بہشت ہیں، صاحب جنت ہے، جنت انہی کی مرون منت ہے، انہی کے قدموں کی خاک ہے جنت، توجہ کریں، یہی جنت تک لے کر جائیں گے۔ لیکن اب واضح کیا کرنا ہے، امام حسین علیہ السلام کو اسپیشلی رسول نے الگ کیا، اللہ اکبر، امام حسین علیہ السلام کو اسپیشلی الگ کیا، لیکن اب اس کو کیسے سمجھ میں آئے، اب بچوں کے لیے اگزامپل دیتا ہوں۔ بس یہاں پہ جو لائٹس لگی ہوئی ہے، یہ سب کی لائٹس ایک جیسی ہے نا، سب ایک جیسی چمک رہی ہے، سب تو نور دے رہے ہیں نا، ہاں سب سے روشنی نکل رہی ہے، لیکن اسی میں آپ آگے بیچ میں کوئی مرکوری لا کر لگا دیں، اللہ اکبر، نہیں پہنچے، یعنی یہ ساری لائٹس ہیں، ان لائٹس کے بیچ میں ایک مرکوری، ایک تیز پاور والی لائٹ آپ لا کے لگا دیں، تو ان لائٹس میں اس میں فرق ہے کہ نہیں، توجہ ہے نا، فرق ہے کہ نہیں ہے، اس میں فرق پایا جاتا ہے کہ نہیں۔ دیکھیں سب دروازے نجات دینے والے ہیں، مولا کائنات کو بھی باب العلم کہا گیا ہے، باب العلم کوئی نہیں ہو سکتا ہے سوائے مولا کائنات کے، توجہ کریں، جس طرح سے رسول اسلام نے علی کے لیے کہا، ہر معصوم باب العلم ہے کہ نہیں، توجہ کریں، بحث یہاں پر ہے، ہر امام باب العلم ہے، علم کا دروازہ ہر امام ہے، لیکن جب بھی علم کے دروازے کی بات ہوگی تو وہ مولا کائنات کا نام آئے گا، اور اگر جو ہے نجات کی بات ہوگی تو باب امام حسین کا نام ہوگا، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب میں اپنے اصل مقصد تک آ گیا، اگر یہ مثال آپ تک پہنچ گئی ہے تو انشاءاللہ میں اپنی بات کو بھی آپ تک پہنچا دوں گا۔ یہ بتائیے کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام میں کون سی ایسی فرد ہے کہ جس کی عقل کا کوئی مقابلہ کر سکے؟ ہے کوئی کر سکتا ہے؟ پوری دنیا میں مولا کائنات کی عقل کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ امام حسن، ہاں پوری دنیا ان کے سامنے بیوقوف نظر آئے، ہاں توجہ کریں، ہاں امام حسین علیہ السلام، ہر کوئی عاقل ہے نا، توجہ ہے نا، ہر کوئی عاقل ہے نا، سب عاقل ہیں، اس خاندان میں جتنے ہیں سب کے سب عاقل ہیں۔ دیکھیں عقل مند ہونا الگ ہے، عاقل ہونا اس سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، توجہ، اس سے زیادہ بافضیلت ہے، ہر کوئی عاقل ہے، پہلی فرد سے لے کر آخری فرد تک ہر کوئی عاقل ہے، ہر ایک عاقل ہے، سب عقل مند ہیں، سب عقل والے ہیں، یہاں سے عقلیں بڑھتی ہیں، ان کے دروازوں سے پہ آنے والا اگر جو ہے بہلول بھی ہے تو وہ بھی دانا نظر آتا ہے، توجہ کریں، بہلول دیوانہ نہیں، بہلول دانا نظر آتا ہے، حاکم اگر اس کو آزماتا بھی ہے اسے دیوانہ سمجھ کر، تو ہر ایک کو یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے چونکہ یہ اہل بیت کے در سے منسلک ہے، وہاں سے وابستہ ہے، لہذا وقت کا دیوانہ لگ تو رہا ہے لیکن دانا ایسا ہے کہ پوری دنیا
دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. دیکھیں ہر کوئی ہے ان کے در سے وابستہ. توجہ کریں, جو ان کے در سے وابستہ ہو وہ دیوانے سے دانا ہو جاتا ہے, وہ صاحب در کا کیا عالم ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دروازے پر ان کے جتنے بھی فرد ہیں, پہلی فرد سے لے کر آخری فرد تک ہر کوئی عاقل ہے. لیکن اگر امام کسی کے لیے کہہ دیں انت عاقلۃ, آپ عقیلۂ بنی ہاشم ہیں, آپ عقیلۂ بنی ہاشم ہیں, تو آپ سمجھے آپ, یعنی عقیلہ مطلب کیا ہوا کہ ان تمام عقل مندوں میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں عقیلہ کا لقب امام کی زبان سے پانا, وہ بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے بالکل اسی طریقے سے ہے کہ ایک جگہ بہت سے ہیرے رکھے ہوئے ہیں, لیکن ان ہیروں میں کوہ نور کی طرح سے ایک ہیرا ابھر کر چمک رہا ہو تو اس کا مقام و مرتبہ الگ ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہیں سے سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید نے جناب مریم کے سلسلے میں فرمایا کہ وہ طاہرہ ہیں, وہ زکیہ ہیں, وہ باکرہ ہیں, ان کو خدا نے انتخاب کیا ہے. توجہ کریں, خداوند عالم نے ان کو ولایت اعظم عطا کیا ہے. توجہ ہے, یہاں پر پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے مریم کو وہ صفات عطا کیا ہے, ان کو چنا ہے, ان کو پاکیزہ بنایا ہے, ان کو طیب و طاہر بنایا ہے. یا جناب مریم کی منزلت ہے. لیکن پیغمبر اسلام کی خدمت اقدس میں بڑی توجہ چاہتا ہوں, اس آیت کے مفہوم کو پہنچانا ہے. پیغمبر اسلام کی خدمت میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حاضر ہوتی ہیں. صلوات پڑھیں. آپ فرماتی ہیں کہ بابا جان یہ لقب اور یہ شرف تو جناب مریم کو ہے کہ وہ عالمین کے لیے, توجہ کریں, عالمین کے لیے باعث فخر ہیں, وہ پاکیزہ ہیں, وہ طیب ہیں, وہ طاہرہ ہیں, طیبہ ہیں, طاہرہ ہیں. پیغمبر اسلام مسکراتے ہیں. مسکرانے کے بعد اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں مفسرین نے تفصیل میں اسی حدیث کو پیش کیا. آپ بیان فرماتے ہیں پیغمبر نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا اے بیٹی, وہ جو عالمین کے لیے انتخاب خدا نے جناب مریم کا کیا ہے وہ اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے کیا ہے. توجہ کریں, اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے کیا ہے. لیکن اے فاطمہ, آپ صرف اپنے زمانے کے لیے نساء العالمین نہیں ہیں, بلکہ پورے زمانے کے لیے, سارے زمانے کے لیے, تمام زمانے کے لیے, ہر زمانے کے لیے نساء العالمین ہے. بچوں تک شاید بات نہ پہنچی. ہر زمانے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب آدم کے زمانے میں بھی سب سے بہتر آپ ہے, نوح کے زمانے میں بھی سب سے بہتر آپ ہے, جناب مریم کے زمانے میں بھی سب سے بہتر آپ ہے. یعنی قیامت تک آنے والی تمام نسلوں میں سب سے بہتر آپ ہیں. نہ زہرا کا کوئی جواب آ سکا, نہ ان کے بعد ان کی بیٹی ثانیہ زہرا کا کوئی جواب نہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. زندہ باد, زندہ باد, جدیدیت مردہ باد, جدیدیت مردہ باد. نہ آپ کا کوئی جواب ہے, نہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کوئی جواب. ہر زمان. اچھا یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ اب اس جملے کو میں نے اس لیے کہا کہ وہ امام حسین کا قول بھی ہے, معصومین کی بھی اور حدیثیں اس سلسلے میں. توجہ کریں, جناب زینب کے القاب جہاں بہت زیادہ ہیں, وہی ان کے القاب میں ایک لقب ہے شریکۃ الحسین. توجہ کریں, شریکۃ یعنی شریکۃ الحسین کا میننگ کیا ہوا؟ کوئی مجھے ایکسپلین کرے گا شریکۃ الحسین کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ شریکۃ الحسین مطلب یعنی امام حسین کے ساتھ شامل. امام حسین کون ہے؟ عام انسان ہے معاذ اللہ؟ نہیں نا. امام حسین امام ہے نا, یعنی امامت میں شریک. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کار ولایت میں شریک, یعنی امام کے مشوروں میں شریک.
امام کے کاموں میں شریک، امام کی عبادتوں میں شریک، جو کردار جو چیز، جو بلندی، جو فضیلت امام حسین کے پاس جناب زینب اس میں شامل ہیں۔ بہت رک کر یہ نقطے کو عرض کر رہا ہوں، جناب زینب شریکت الحسین ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو اس سلام کا ایک جملہ، پہلا ہی جملہ ہے السلام علیک یا ممتحنۃ امتحنک ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، اے وہ بی بی کہ جس کا امتحان حسین کے امتحان کی طرح لیا گیا، آپ پر سلام ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس طرح سے امام حسین نے امتحان دیا، جناب زینب نے بھی ویسے ہی امتحان دیا ہے۔ فرق کیا ہے؟ کربلا تک امام حسین امتحان دیتے رہے، 10 محرم کے بعد جناب زینب امتحان دیتی رہی۔ نہیں، جملہ نہیں پہنچا ہے، اب جملہ کو آپ سنبھالیے گا اور اس کی قدر کریے گا۔ صرف امتحان نہیں ہے، بلکہ جس پیغام نبوت کو، رسالت کو حسین 10 محرم تک پہنچاتے رہے، حفاظت کرتے رہے، بچاتے رہے، اب اس 10 محرم کے بعد جناب زینب کے کاندھوں پر وہی ذمہ داری ہے، وہی رسالت کا پیغام زینب پہنچائے گی، وہی ولایت کا پیغام زینب پہنچائے گی۔ صرف پہنچانا کمال نہیں ہے، امامت کو زندہ بچا کر ہم تک پہنچا دینا کمال۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ ہے زینب اولیاء مقام جو شریکت الحسین، یعنی ہر کام میں برابر کی شریک ہے اپنے بھائی سے، بھائی ہونے کے ناطے سے نہیں۔ اس لیے جناب زینب کو بہت سے القاب ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، دوسری زہرا۔ توجہ ہے، جناب زہرا اور جناب زینب سلام اللہ علیہ میں فرق کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی، دونوں میں اگر فرق پوچھا جائے، دونوں بیویوں میں فرق کیا ہے تو آپ فرق کیا بتائیں گے؟ جناب زہرا کے مقام و مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ توجہ کریں، آپ کی ہو بہو بولتی ہوئی تصویر اگر کوئی ہے، سیرت میں، صورت میں، کلام میں، نطق میں، ہر چیز میں، تو وہ کون ہے آپ کے بعد؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ بس یہاں تک اگر آپ آ گئے ہیں تو، لیکن اگر فرق دیکھنا چاہتے ہیں تو فرق بہت آسان سا ہے۔ آپ جو ہے اگر فرق محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ جناب زہرا میں، جناب زینب میں فرق کیا پایا جاتا ہے، بس وہی فرق ہے جو رسول میں اور علی میں پایا جاتا ہے۔ بس وہی فرق ہے جو رسول میں وہ اور علی میں پایا جاتا ہے۔ مولا کائنات کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی رسالت کا عہدہ نہیں ہے۔ ہاں جناب زینب کی فضیلت ہے، لیکن جناب زہرا کے بعد ہے، تاکہ دنیا سمجھ سکے نہ کوئی زہرا بن سکتا ہے، نہ کوئی زینب بن سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لا امام وقت یہ کہتے ہوئے نظر آئے، یا امت انت عالمت غیر معلمہ، اے پھوپھی جان آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ قسم خدا کہ صرف اسی ایک جملے پر اگر گفتگو کی جائے تو 10 مجلسیں کم ہیں۔ عالمت غیر معلمہ کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کہ جس نے زانو ادب کو کبھی کسی کے سامنے طے ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی جس نے کسی سے علم سیکھا ہی نہیں دنیا میں، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ مرتبہ کس کا ہوتا ہے؟ توجہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے صرف 14 معصومین ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے، صرف 14 معصومین ہیں۔ ہاں اگر کوئی بافضیلت ان 14 کے بعد نام آتا ہے تو ایک جناب زینب کا نام آتا ہے، ایک مولا ابوالفضل العباس کا نام آتا ہے۔ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ عصمت کے درجے پر فائز ہیں، یہ اس مقام و مرتبے پہ فائز ہیں۔ ذرا دنیا تصور کرے، ان کا یہ عالم ہے تو ان کے آقا کا کیا عالم ہوگا؟ ان کی عصمت اس مقام پر ہے
تو उनके आका का क्या मर्तबा होगा, उनकी इस्मत का क्या आलम होगा, उनके किरदार का क्या आलम होगा। शायद यही वजह है आलिमतो गैर मुअल्लिमा की जो सिफत है वो मासूम के लिए होती है। मासूम कभी किसी के सामने ज़ानुए अदब तय नहीं करता है। जनाब सैयद सज्जाद ने तमाम लोगों को इस मैसेज को पहुंचाना चाहा। देखो, जब मेरी फूफी ज़ैनब 14 मासूमीन में तो शामिल नहीं है, लेकिन जब बात इस्मत की आएगी, जब बात तहारत की आएगी, जब बात किरदार की आएगी, जब बात फजीलत की आएगी, जब बात इल्म की आएगी, इतना तसव्वुर कर लेना अली की बेटी है, मकाम क्या होना चाहिए। इस सलवार पढ़े मोहम्मद वाले ये अली की बेटी है, इसका मकाम क्या होना चाहिए। आप तसव्वुर करें, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि जनाब ज़ैनब का मकाम और मर्तबा क्या है। आलिमतो गैर मुअल्लिमा यानी जिसने कभी किसी से सब पढ़ा ही नहीं, जिसका बाबा खुद बाबे शहर इल्म हो, उसे किसी दरवाजे पे जाने की क्या जरूरत है। यहाँ पे अहले सुन्नत के उलमा बयान फरमाते हैं। अब चूंकि इल्म की बात निकली है, इसको मैं बयान करूं कि अहले सुन्नत के उलमाए किराम ने अपनी किताबों में जब बाब फजीलत जनाब ज़ैनब का मरहला आया तो वहाँ पे इस चीज़ को कोट किया, और जब उनकी समझ में ये एक जुमला नहीं आया कि अंत आलिमतो गैर मुअल्लिमा, तो फिर जब उसके बाद उसकी तशरीह किया है ना, तो वहाँ पर एक जुमला लिखा कि हाँ हमने देखा है, बसीर ने देखा था, फला हसीन सहाबी ने देखा था, फला सहाबी ने देखा। उनसे ये नकल हुआ है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने दौर में, चाहे वो मदीने में रही हो, चाहे वो कूफे में रही हो, जिस जमाने में जहां पर भी रही हो, कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें वो तफसीर की क्लास न लगाती हो, कुरान की तालीम न देती हो, हदीस न पढ़ाती हो, उसका इल्म न देती हो। शायद यही वजह है कि जहां आपका ये लक़ब आलिमतो गैर मुअल्लिमा है, वहीं आपका एक लक़ब मुहद्दिसा है। मुहद्दिसा उसे कहते हैं जो सिर्फ हदीस को नकल नहीं करता है, बल्कि मुहद्दिसा उसे भी कहते हैं जिससे फरिश्ते हम कलाम होते हैं। डिक्शनरी उठाकर देखो, जनाब ज़ैनब की अजमत समझ में आएगी कि जनाब ज़ैनब उलिया मकाम उस मर्तबे पर फायज है कि अब इमामत को जब मशवरा दे रही हो तो फरिश्तों की क्या औकात है। सलवार पढ़े मोहम्मद वाले तीन ये मर्तबा है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का। अब आप देखें, बस मैं यहीं पर बात को तमाम करूं कि वो मंजिलत है आपकी, वो किरदार है आपका कि करबला के मैदान में अगर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ना होती तो इमामत और विलायत हम तक किस तरह पहुंचती ये हमें नहीं पता। यह आपका शुक्र है कि जनाब ज़ैनब ने अपनी जान को की परवाह न करते हुए और आखिरी वक्त में एक जुमला मैं कह के बस यहीं से, चूंकि बात में बढ़ाने वाला था मसाइब के लिए, एक जुमला याद आ गया, मैं कहते चलूं। देखिए, कभी भी यहाँ पे उलमाए किराम बैठे हुए हैं और अगर मुझसे गलती हो तो मेरी आप इस्लाह कर दीजिए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ हर बात। जरूरी नहीं कि हर चीज में सही पढ़ दूं, हो सकता है मुझसे भी सही हो जाए, निस्यान गलती हो सकती है, इंसान तवज्जो है। कभी भी इमाम, तवज्जो करें, जुमले की लाज रखिए, कोई भी इमाम, पहले इमाम से लेके 12 इमाम, वो मस्जिद वाले इमाम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वो इमामों की बात नहीं जो इमामों से लकब छीन छीन के इमाम बन गए, नहीं, उनकी बात नहीं। इस्मत के मर्तबे पे जो फायज है इमाम, उनकी बात कर रहा हूं, जो खुदा की तरफ से मुंतखब करदा है इमाम। कोई भी इमाम अपने बाद इमामत को, राज़े इमामत को किसी गैर मासूम के हवाले नहीं कर सकता। नहीं पता कहाँ बैठे हुए हैं, यौम ज़ैनब बना रहे हैं, सलामुल्लाह अलैहा, ज़ैनब डे मना रहे हैं आप। अब अगर आप इस जुमले की लाज नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तवज्जो है, कभी भी तारीख में किसी भी इमाम, हम ऐसे कोई इमाम ही नहीं मानते हैं, तवज्जो करें, कि जो इमामत के राज को, इमाम के कामों को, इमामत के उमूर को अपने बाद जब वसीयत कर रहा हो, उसका आखिरी वक्त हो, वो जाने लग रहा हो, उसकी शहादत का आखिरी वक्त हो, जब वो इमामत को दे रहा हो,
تو کسی غیر معصوم کے حوالے کر کے جائے. واہ رے عظمت جناب زینب سلام اللہ علیہا. کربلا میں ہم نے یہی دیکھا، تاریخ نے یہی لکھا ہے کہ آپ جا رہے ہیں. جب امام حسین جانے لگے تو بار امامت کو جناب زینب کے کاندھوں پر رکھ کر جا رہے ہیں. بہن زینب سید سجاد کا خیال رکھنا، بہن زینب باقر کا خیال رکھنا، بہن زینب امامت کے مشن کو آپ کو بڑھانا ہے. زینب مقصد امامت فوت نہ ہونے پائے. زینب آپ کے کاندھوں پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں. وہیں پر ایک جملہ ملتا ہے کہ جب آخری رخصت کو آقا حسین آئے ہیں نا، تمام بیویوں سے میں سب سے زیادہ اگر کوئی بیوی بے چین تھی، پریشان تھی، تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ تھی. بھیا آپ کے بعد میں کیا کروں گی بھیا، بھیا کس طریقے سے مجھے چین آئے گا بھیا، بھیا میں کیا کروں گی بھیا، بھیا کس طرح سے میں جیوں گی بھیا، بھیا نہ جائیے، صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا بھیا، یہ زینب مر جائے گی بھیا. آزاداروں سب سے زیادہ جو پریشان ہے نا زینب پریشان ہے. ایک ایک منظر اور پیش کروں. جب حسین الوداع کہنے لگے نا تو حمید ابن مسلم لکھتا ہے، مطلع ابو مخنف میں یہ روایت موجود ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جب حسین اپنی بہن سے ملنے لگے نا، دونوں بھائی بہن اتنا روئے دونوں غش کھا کر گر گئے. نہ زینب حسین کو چھوڑ رہی ہے، نہ زینب حسین کو. نہیں پتا عزادارو کیسے برداشت کرو گے اور میں کیسے یہ جملہ ادا کروں گا، لیکن ہاں بار امامت کو سنبھالنا ہے نا. حسین نے جب یہ صورتحال دیکھا نا، اب روایت کا جملہ میں پڑھ رہا ہوں، اے عزادارو اپنی انگلی کے اشارے سے جناب زینب کی طرف کیا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کیا، خدایا میری زینب کو صبر دے دے خدا. ارے اسے بہت بڑا مرحلہ طے کرنا ہے. اے عزادارو جانتے جو زینب ابھی تک مضطرب تھی نا، جو آنسو بہا رہی تھی، زینب نے اپنے آنسوؤں کو پوچھا، اٹھ کر کھڑی ہوئی زینب کہتی بھیا جا رہے ہو، جاؤ خدا حافظ، جاؤ خدا حافظ. لیکن رک جاؤ بھیا، مجھے ایک وصیت یاد آ رہی ہے بھیا، مجھے اس وصیت کو پورا کر دے دو. زینب دوڑتی ہوئی خیمے میں گئی. اے عزادارو ایک صندوق کو نکالا، لے کر حسین کے پاس آ گئی. وہی زینب جو اب تک پریشان تھی نا، اب زینب کو اطمینان ہو گیا. مجھے کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ اس سے پہلے زینب نے گریہ کیا ہے، لیکن پھر اس کے بعد کبھی زینب نے مدینے آنے سے پہلے گریہ کیا ہو. زینب پھر نہ روئی، زینب کے آنسو نہ نکلے. ہاں جب مدینہ پہنچی ہے، اپنے اونو محمد کے خالی بستر کو دیکھا، ارے سر کو پیٹا میرے خدا. جزاکم ربکم خیر. یہ پہلی منزل ہے نا، پہلی منزل. رک جاؤ عزادارو، 3 منزلوں تک لے کے جانا ہے. آپ یوم زینب بنا رہے ہیں نا، حق بنتا ہے کہ اسی طریقے سے پرسہ دیا جائے. عزادارو ایک مرتبہ زینب نے صندوق کو کھولا، ایک نیا کرتا نکالا. حسین دیکھ کر تڑپ گئے. کہا زینب یہ کیا ہے؟ کہا کہ بھیا یہ کرتا ہے جو اماں نے آپ کے لیے میرے لیے سلا تھا. کہا کہ ہاں، اور اماں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب حسین آخری رخصت کو آئے یہ کرتا اسے دے دینا. اے بھیا یہ کرتا پہن لو بھیا. بس عزادارو
میں یہ روایت یہیں چھوڑ دیتا، لیکن کیا کروں، مقتل نے ایک جملہ اور آگے لکھا، حسین نے اس کرتے کو لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، ماں کی یاد تازہ ہو گئی، جنت کی خوشبو آنے لگی۔ بس کیا تازہ دارو، کرتے کو کھول کر دیکھنے لگے، اوپر سے نیچے تک کرتے کو دیکھا، جگہ جگہ بوسہ دیا، جگہ جگہ بوسہ دیا، میری طرف دیکھو، جگہ جگہ بوسہ دیا، کرتے کا بوسہ حسین لیتے رہے، کرتے کا بوسہ حسین لیتے رہے۔ ایک مرتبہ حسین نے اسی کرتے کو جگہ جگہ سے پارا پارا کرنا شروع کیا، کرتا بوسیدہ نظر آنے لگا۔ زینب پریشان ہو گئی، بھیا یہ کیا کر رہے ہو بھیا، نیا نیا کرتا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ اے عزادارو، ایک مرتبہ حسین کہتے زینب مجھے ڈر ہے میری شہادت کے بعد ظالم کہیں میرے کرتے کو جسم سے نہ اتار لے، اس لیے میں اس کو جگہ جگہ سے پھاڑ رہا ہوں، اسے پارا کرو، شاید یہ پھٹا کرتا دیکھ کر ترس کھا جائے اور میرا کرتا جسم پر چھوڑ دے۔ میں کہوں گا مولا آپ کی آرزو بھی پوری نہ ہوئی۔ ارے جب 11 محرم کو زینب نے حسین کا لاشا دیکھا، ارے بے گور و بے کپار کرتا نہیں ہے، زینب طرف گئی، گٹنیوں کے بل چلتی ہوئی زینب نے خود کو حسین کے لاشے میں گرا دیا، سر کو پین کر کہا بھیا میرے سر کی ردان۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی نسلوں کو آزادار بنائے، خدا آپ کی نسلوں کو آزادار بنائے، قیامت تک آنے والی نسلیں آپ کی آزادار رہے۔ آزادار ہو، بس ایک جملہ برداشت کرنا، بس آخری منزل ہے، میں نے مسائل تمام کر دیا۔ یہ زینب جو کربلا سے چلی، 11 محرم کو دیکھا، 10 محرم کو دیکھا، شام غریبہ میں تھی، زینب سکینہ کو ڈھونڈ کر لانے والی، زینب ہر مقام پہ صبر کرنے والی، زینب ہر جگہ صبر کے گھونٹ پینے والی۔ سن رہے ہو نا آزادارو، مقام جگہ جگہ پر زینب تازیانے کھانے والی۔ میرا جملہ نہیں ہے، زیارت ناہیہ میں آپ کا امام سلام کر کے کہتا ہے سلام ہو ارے ان رخساروں اور جسموں پر جو کربلا سے کوفے سے شام اتنے دھماکے گئے، ارے چہرے کا رنگ۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے۔ آزادارو آخری جملہ برداشت کرنا، جب یہ قافلہ 11 محرم سے ہوتے ہوئے کوفے پہنچنے والا تھا، ایک عجیب منظر تھا آزادارو۔ جب یہ کوفہ راستے پر پہنچا ہے نا قافلہ، سنو گے پڑھوں؟ آپ میں ہمت ہے سننے کی آزادارو؟ مجھ میں طاقت نہیں رہ گئی، بس 2 منٹ آزادارو، مسائل میں نے تمام کیا۔ اے آزادارو جانتے ہو جب یہ قافلہ لٹا ہوا زینب کی سربراہی میں، یہ قافلہ جب کوفے پہنچا، سانس لے لو تھوڑا آرام کر لو، ہاں میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھوں گا، میرا حق ہے پڑھنے کا، ہاں میں اپنا کام پورا کروں گا، بس آزادارو جناب شہزادی مجھے توفیق دے۔ ہاں یہ قافلہ آزادارو کوفے پہنچا، پتا ہے کوفے جب پہنچا تھا وقت کیا تھا؟ رات ہونے والی تھی، ہاں رات کا اندھیرا ہونے والا تھا۔ اے عزادارو قافلے کو روک دیا گیا، کوفے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ بچوں رک جاؤ، بیٹھ جاؤ اپنی جگہ، آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، آخری فرد تک اگر توجہ کیا عزادارو نا، گھروں تک رو گے، آنسو رکیں گے نہیں۔ عزادارو جب رات میں یہ قافلہ پہنچا کوفے کے بارڈر پہ، کوفے میں داخل نہیں کرنے دیا، ایک مرتبہ پیغام آیا قافلے کو یہ روک دو۔ زینب گھبرا گئی،
ایک مرتبہ فضا کو بلایا، فضا ماں اماں اس بیابان میں اس شہر میں کوئی اپنا نہیں، اماں ذرا پتہ تو لگاؤ قافلہ کیوں روکا گیا ہے؟ ارے قافلہ چلتا رہتا ٹھیک تھا، رات کا اندھیرا تھا، ہم پہنچ جاتے، ہمیں کوئی دیکھتا بھی نہیں، ہماری بے پردگی بھی ظاہر نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ فضا گئی، شمر سے پوچھتی ہے اے شمر بتا قافلہ کیوں روکا؟ شمر کہتا جب دن کا اجالا۔ کیا مطلب تیرا مطلب کیا ہے؟ کہ جب دن کا اجالا ہوگا مخدرات عظمت کو گزارا جائے گا تاکہ کوفے کی چھتوں سے ہر ایک دیکھ سکے زینب جا رہی ہے، ام کلثوم۔ ختم ہو گئی مجلس عزادارو۔ ایک مرتبہ زینب نے جیسے یہ سنا نا، ایک مرتبہ فضا سے کہتی فضا جا کر شمر سے کہیے کہ شہزادی کی 3 شرطیں ہیں، اس میں سے کوئی ایک تو مان لے پلیز، کچھ تو مان لے، کوئی ایک تو شرط مان لے۔ کہا کہ شرط کیا ہے؟ جناب شہزادی نے جناب فضا سے شرط بتایا، سنو گے عزادارو؟ ہاں قیامت ٹوٹ پڑی جناب زینب پر۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ فضا وہ پیغام لے کر شمر کے پاس آئی۔ شمر شہزادی نے 3 میسج دیا ہے، 3 پیغام دیا ہے، ان میں سے کوئی ایک ایکسپٹ کر لے، کوئی ایک قبول کر لے۔ کہا کہ کون سا پہلا پیغام کیا ہے؟ پہلا پیغام یہ ہے شہزادی کا کہنا ہمارا قافلہ ابھی رات ہی میں گزار دے، دن کا سورج نہ نکلنے پائے۔ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ابن زیاد کا حکم ہے ہمیں اسی طرح دن کے اجالے میں لے کر جانا ہے۔ آزادارو ایک مرتبہ شہزادی کے پیغام کو جناب فضا کہتی ہے اے شمر اگر یہ نہیں کر سکتا جو ہماری چادریں لوٹی گئی ہیں نا ان چادروں کو ہمارے حوالے کر دے تاکہ جب ہم کوفے میں جائے کوئی ہمیں پہچانے نا، کیونکہ کوفہ میرے بابا کی حکومت جگہ ہے۔ ارے یہاں ہر کوئی مجھے پہچانتا ہے، ہر گھر میں زینب نے قرآن کا درس دیا ہے، ہر ایک پہچانتا ہے۔ ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو شمر کہتا ہے نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، تیسری شرط بتاؤ۔ ایک مرتبہ فضا کہتی ہے میری شہزادی کی تیسری شرط یہ ہے اچھا ٹھیک ہے رات میں نہ گزارنا، چادریں نہ دینا، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو ہمارے شہداء کے سروں کو ہمارے سامنے رکھ کر گزارو تاکہ لوگوں کی نگاہیں شہداء کے سر کو دیکھتی رہے۔ ایک مرتبہ شمر میں جیسے جملہ سنا نہیں پتا کیسے برداشت کرو گے، آخری جملہ مجلس ختم ہو گئی۔ شمر نے کہا ایک مرتبہ فضا کی طرف دیکھا، فضا کی طرف دیکھ کر کہتا ہے فضا جا کے زینب سے کہنا تیرے بابا کا کوفہ نہیں ہے، تجھے اسی طرح سے کوفے میں ڈال۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ Hi, hi, ho.